الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہم ایک دفعہ پھر اپنے چینل یا ابا صالح پر موجود ہیں، جو کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے ہم اس پروگرام کو نشر کرتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے، بات کریں گے، وہ موضوع ہے جاگیر فدق۔ جاگیر فدق کیا ہے؟ فدق کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کی سماعتوں تک پہنچائیں گے کہ فدق اطراف مدینہ 140 کلومیٹر کی دوری پر خیبر کے نزدیک ایک آباد علاقہ تھا۔ جب 7 ہجری کو خیبر فتح ہوا، خیبر فتح ہونے کے بعد تو یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس فدق میں تھا کیا کیا، میں یہ بتاتا چلوں۔ اس فدق میں کیا کیا تھا، اس جو جاگیر فدق تھی، جو رقبہ تھا، اس میں کچھ باغات تھے، زمینیں تھیں اور پانی کے چشمے موجود تھے۔ جب 7 ہجری کو یہ خیبر فتح ہوا تو رسول اکرم کے پاس یہ یہودی آئے، جو کہ ان کی اب مرکزی قوت کمزور ہو چکی تھی۔ اب وہ یہودی رسول اکرم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم سے آپ فدق کی کچھ زمینیں بھی لے لیں، اس میں جو باغات ہیں وہ بھی لے لیں، اور پانی کے چشمے ہیں وہ بھی لے لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تمام جو ان یہودیوں نے رسول اکرم کو کہا تھا، تو رسول اکرم نے وہ قبول کیا۔ تو جس وقت سورہ شعراء آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت ابو سعید خدری کی روایت میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کو بلایا۔ بلانے کے بعد فرمایا اے فاطمۃ الزہرا، یاد رکھو کہ یہ جو خیبر ہم نے فتح کیا ہے، نہ ہمیں گھوڑے دوڑانے پڑے ہیں، نہ ہمیں اونٹ دوڑانے پڑے ہیں، نہ ہمیں کوئی جنگ کرنی پڑی ہے، بلکہ یہ فدق کا جو ان کا ایک شہر تھا، جو ان کا ایک علاقہ تھا، بغیر جنگ و قتال کے ذریعے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی منصوبے کے وہ ہمارے ہاتھ آ گیا۔ اس میں کچھ باغات تھے، اس میں کچھ پانی کے چشمے تھے، کچھ زمینیں تھیں۔ اے فاطمہ، میں اپنی موجودگی میں اللہ کے حکم سے یہ فدق آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اکرم نے فرمایا۔ یہ پھر اس کے بعد تفسیر در منصور اہل سنت برادران کی یہ تفسیر ہے۔ اس میں جب یہ ابن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى والی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم نے جناب سیدہ کو بلا کر ان کو کہا کہ یہ باغات ہیں، یہ پانی کے چشمے ہیں، یہ کچھ زمینیں ہیں، میں اللہ کے حکم سے اپنی موجودگی میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔ یہ برادران اہل سنت کی ایک حدیث میں نے تفسیر در منصور سے آپ تک پہنچا دی۔ پھر اہل سنت کے ایک نامور محدث ہیں، ایک نامور محدث مسلم بن حجاج نیشا پوری نے اپنی مشہور و معروف کتاب صحیح مسلم میں فرمایا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جب فدق کا مطالبہ کیا حکومت سے، تو حکومت نے وہ فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو جو ہی ان لوگوں نے، اس حکومتوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو فدق دینے سے جب انکار کیا، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ ان سے ناراض ہو کر واپس آ گئی۔ تو ایک روایت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پھر ایک روایت ہے جناب عائشہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حکومت سے فدق کا مطالبہ کیا تھا، لیکن حکومت نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو فدق دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو جناب زہرا اس وقت ناراض ہو گئی تھی۔ ناراض ہونے کے بعد ایسے نہیں فرمایا تھا کہ یا علی، وصیت کی تھی یا علی
کہ میرے جنازے پر وہ لوگ نہ آئیں جن لوگوں نے میرا فدق چھینا، میرے جنازے پہ وہ لوگ نہ آئیں جن لوگوں نے مجھے اذیتیں دی، تکلیفیں دیں۔ تو اب میرا ایک سوال ہے اہل ایمان سے، یاد رکھو اہل ایمان سے میرا ایک سوال، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو فاطمہ بضعۃ منی کی مصداق تھی، وہ بیٹی اگر جس سے اس دنیا سے ناراض ہو کر چلی جائے تو بتاؤ اس شخص کا کیا ہوگا بروز قیامت، روز محشر کیا ہوگا کہ وہ غاصب ہوں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب روز محشر شفاعت کریں گی تو کہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو میرے غاصب تھے، ان لوگوں نے میرا حق غصب کیا تھا، ان لوگوں نے میرے بیٹوں کو شہید کر دیا تھا، اس وقت ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ یہاں ایک میں چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو کہ وہ لوگ تو فدق کے چور تھے، فدق کے غاصب تھے۔ آج ہم بھی سادات کا حق اگر ہم غصب کرتے ہیں، خمس نہیں دیتے، خمس سادات کا حق ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کا حق ہے۔ اگر آج ہم خمس نہیں دیں گے تو یاد رکھیں کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی ان فدق کے چوروں کے ساتھ ہمیں منشور کیا جائے۔ اس لیے یاد رکھو اہل ایمان، خمس ادا کریں، جو خمس کی جو ڈیٹے ہیں وہ فقہی احکام کی طرف رجوع کریے کہ خمس نکالنے کا طریقہ کیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی شمار غاصب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں ہو۔ اس لیے خمس کی اپنے ریٹیں معین کریں، 3 جمادی ثانی یا 20 جمادی ثانی، یہ آپ کی مرضی ہے۔ پھر اسی طریقے سے فدق مختلف حکومتوں کے قبضے میں رہا، مختلف حکومتیں آتی گئیں، جیسے پہلی حکومت کے قبضے میں یہ فدق رہا، پھر دوسری حکومت کے قبضے میں یہ فدق رہا، پھر تیسری حکومت کے قبضے میں بھی یہ فدق رہا۔ جب پھر یہ فدق امیر شام، جاگیر فدق جب امیر شام کے پاس آئی نا تو امیر شام نے اس فدق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے عمر بن عثمان کو دیا، پھر ایک حصہ اس نے مروان بن حکم کو دیا، ایک حصہ امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو دیا۔ جب اس امیر شام نے فدق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے بعد پھر یہ ایک دفعہ پھر مروان بن حکم کی جب حکومت آئی، مروان بن حکم نے پورا جاگیر فدق اپنے قبضے میں لیا۔ قبضے میں لینے کے بعد پھر اس مروان بن حکم نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو دیا۔ جب عبدالعزیز کو یہ فدق دیا پھر اس عبدالعزیز کے قبضے میں یہ فدق رہا۔ پھر عبدالعزیز سے عبدالعزیز نے اپنے بیٹے عمر ابن عبدالعزیز کو دیا۔ جب عمر ابن عبدالعزیز کو اس نے فدق دیا، میں ایک چھوٹی سی آپ کو نکتہ بتاتا جاؤں کہ جب فدق آیا نا عمر ابن عبدالعزیز کے پاس تو یہ بہت اچھا انسان تھا، بہت نیک دل انسان تھا، سخی انسان تھا۔ آپ کو کورسوں میں بھی ان کا سبق ملے گا عمر بن عبدالعزیز کا۔ تو جب یہ فدق عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا تو عمر بن عبدالعزیز نے یہ فدق آل اولاد کو، آل رسول کو، یہ اولاد زہرا کو، اولاد فاطمہ کو واپس دے دیا۔ تو یہاں پہ بعض کہتے ہیں، بعض علماء سے سنا گیا ہے کہ اولاد زہرا میں سے کسی نے عمر بن عبدالعزیز کو خط بھیجا اور شکریہ ادا کیا تھا۔ تو اس سلسلے میں یہ تھا ایک حصہ فدق کا جو پھر منصور دیوانگی کے پاس رہا۔ یہ حصہ بنو امیہ کے پاس، یہ مختلف ادوار کے اندر، مختلف حکومتوں کے اندر یہ بنی امیہ کے پاس بھی فدق رہا۔ پھر یہ فدق منتقل ہوا بنی عباس کی نسلوں کے اندر، بنی عباس کی حکومتوں کے ساتھ۔ ان میں سے پہلا بنی عباس کا حکمران تھا صفاح کے پاس جب یہ فدق آیا تو صفاح نے بھی فدق واپس کر دیا آل رسول کو، اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ جب یہ صفاح نے بھی آگے صفاح نے فدق واپس کیا تو پھر حکومت آئی ہارون رشید کی۔ جب ہارون رشید نے اولاد رسول پہ، اولاد فاطمہ پہ ظلم کر دیا، ان سے فدق کو چھین لیا، واپس لے لیا۔ تو یہاں پہ مطالعہ کیجیے گا کتاب کی، تاریخ کی کتابوں کا، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سے جب ہارون رشید نے پوچھا تھا کہ آپ کا فدق کی حد بندی کیا ہے، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب حد بندی بیان کی تھی، سمرقند سے لے کر یہ مختلف کنارے بتائے تھے، تو اس وقت ہارون رشید کی بھی حکومت اس میں آتی تھی، تو ہارون رشید نے فدق واپس نہیں کیا تھا۔ پھر حکومت جب آئی مامون رشید کے پاس تو مامون رشید قضاوت کی محفل میں بیٹھے تھے، قضاوت کی محفل میں مامون رشید بیٹھے تھے، ایک خط آیا مامون رشید کے پاس۔ اس نے وہ خط جب پڑھنے کے بعد وہ رونے لگ گیا۔ جو ہی رونے لگا تو اس نے کہا کہ وکیل سیدہ کون ہے، وکیل اولاد زہرا میں سے فدق کا وکیل کون ہے، مقدمہ لڑنے والا۔ اس وکیل نے جب مقدمہ لڑنے کے بعد وہ وکیل جو اولاد آل رسول کا
वकील था वो मुकदमा जीत गया। तो इसी तरीके से ये सिलसिला चलता चलता मामून रशीद ने भी फिर वो फदक, जब आगे फदक था, जागीर फदक थी, वो वापस कर दी। वापस करने के बाद अब मेरा आप लोगों से सवाल है, फिर एक और यहाँ पे आप लोगों से सवाल मैं करना चाहता हूँ कि ये देखो, इसका मतलब है ये फिर एक आगे बढ़ के देख, कम अज़ कम 13 से 14 हुकूमतों ने जागीर फदक वापस किया था जनाब ज़हरा को और औलाद सैयदा को। इसका मतलब ये हुआ, मेरा आप पे सवाल है कि अगर इन लोगों का फदक होता, फदक इन लोगों का हक होता, तो ये फिर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को या उनकी औलादों को ये फदक वापस न करते ना। फिर फदक क्यों वापस करते थे? क्यों? फिर कहते हैं कि उसमें 4 या 5 खजियाँ थी, जो खजूरें थी, वो जो 4-5 खजूरें थी, तो भाई 4-5 खजूरें थी तो आप जनाब ज़हरा को औलाद को दे देते ना। भाई याद रखो, हुकूमत कभी भी 4-5 खजूरों पे कब्ज़ा नहीं करती, वो जब भी करती है कोई बड़ी जागीर पे कब्ज़ा करती है। बाग फदक के सदक़े से आज हम खा रहे हैं, उनके सारा औलाद ज़हरा के सदक़े से हम सब कुछ खा रहे हैं। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा अपने हाथों से फदक के अंदर खजूरों के दरख्त लगाए थे। जब अपने हाथों से खजूरों के दरख्त लगाए तो पहली हुकूमत थी उसमें से अब्दुल्ला इब्ने उमर बाज़यार ने जाकर वो अपने कुछ नुमाइंदों को भेजने के बाद वहाँ से उन खजूरों को भी कटवा दिया। उन खजूरों से क्या होता था कि जब हाज के मौसम में जब हाजी आते थे तो वो जो बाग फदक के अंदर खजूरें हुआ करती थी, वो खजूरें औलाद ज़हरा लेकर उनको हाजियों के दरमियान तकसीम करते थे। तो हाजी उनको कुछ न कुछ दिरहम और दिनार अता कर देते थे। औलाद ज़हरा का घर का सारा खर्च अखराजात उससे पूरा हो रहा था। जब इस जालिम ने उन खजूरों को कटवा दी उन खजूरों को, तो फिर औलाद ज़हरा माली तौर पर कमज़ोर हो गई। तो अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि पहली हुकूमत के दौर में जब फदक के अंदर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुलाज़मीन काम करते थे, तो पहली हुकूमत ने सबसे पहला काम ये किया, जो ही हुकूमत पे आए उस फाग फदक पर, जगीर ज़हरा पर कब्ज़ा कर लिया। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुलाज़मों को हटाकर अपने मुलाज़मीन उस जागीर फदक के अंदर रख दिए। तो जो ही औलाद ज़हरा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पता चला, दादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पता चला कि जहांगीर फ़दक में से उनके नौकरों को, उनके मुलाज़मों को हटा दिया गया है, तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, रिवायत के जुमले तारीख़ पढ़ के देखिएगा, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक हाशमियों के ग्रोह के साथ बाहिजाब होकर, इर्द गिर्द सारा पर्दा था, हाशमी खातून थी, उनके दरमियान ये जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब चलने लगी तो जो चादर थी वो ज़मीन पर ख़त खींच रही थी। और जो ही जाकर दरबार में गई तो देखा सामने मिंबर पे कौन बैठा था। उस वक्त जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ठंडी सांस निकलनी थी कि सारा जो दरबार था वो रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। रोने के बाद फिर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक खुतबा फ़दक दिया। इंशाअल्लाह हम खुतबा फ़दक आपकी समातों तक बहुत जल्द ही पहुँचाएँगे कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उस दरबार के अंदर कौन सा खुतबा दिया था। बस ये था आज का पैगाम जो हमने आज आप तक पहुँचा दिया कि जागीर फ़दक क्या है और ये किस तरीके से मुख्तलिफ़ हुकूमतों के पास आई, आने के बाद ये किस तरीके से औलाद ज़हरा के पास आई। दुआ करते हैं कि आज